الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سورہ توبہ ہے، اور آج کی آیتوں میں خاص طور پر اللہ پاک نے ان 3 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ وہ کل 10 لوگ تھے جو مسلمان تو تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے۔ اور اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی شخص سوائے ضعیف لوگوں کے اور مریض لوگوں کے اور عورتوں کے کوئی بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں رہنے والا نہ ہو، خاص طور پر مدینہ المنورہ میں کوئی رہنے والا نہ ہو، سب چلے جائیں۔ اس دوران ان 7 لوگوں کا ذکر تو گزر چکا، وہ باقی جو 3 لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا معاملہ ابھی تھوڑا پینڈنگ میں ہے، ان کو ہم آگے بتائیں گے ان کا کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ 3 لوگ وہ تھے جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے آ کر کے کوئی عذر بیان نہیں کیا۔ جب عذر بیان نہیں کیا، ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص حضرت کعب وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر میں کہیں پر ہمارا نام نہیں لیا تھا، اور اتنا بڑا جم غفیر تھا کہ اگر رجسٹروں پر صحابہ کے نام لکھے جاتے تو رجسٹر ختم ہو جاتے، لیکن مجاہدین اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کے نام ختم نہیں ہوتے۔ اب اتنی تعداد ہو تو 1-2 آدمی اگر نہ جائے تو کیا معلوم پڑ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک بات اور بھی تھی، اور وہ بات یہ تھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی تھی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی ناراض آپ نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران میرے پاس ذرا کچھ پیسے آ گئے تھے، اور قسم کھا کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنی فراوانی میرے پاس پیسوں کی، سواری کی، دیگر اشیاء معیشت کی میرے پاس اس وقت جتنی فراوانی تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی فراوانی نہیں ہوئی۔ پہلے میں غریب تھا اور اس وقت مالدار تھا، لیکن پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، چلو کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی تو تھوڑے ہی دن تو ہوئے ہیں، اونٹ سے جا رہے ہیں، چلو پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کچھ دن تک میرا حال یہ رہا کہ میں اپنے آپ سے سمجھاتا رہا کہ بھئی چلے جائیں گے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ شیطان کا حال آج بھی ہے، نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں نماز میں، لہذا تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤ، چلیں گے، ابھی پانی تو گرم ہوگا ہی، ایک دم سے ہم وضو کر لیں گے۔ پوری تدبیریں لڑاتا ہے شیطان کہ کسی صورت سے یہ انسان نیک کام نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور میرے ساتھ ساتھ 2 لوگ اور تھے، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 شخصوں پر جن کو
پیچھے رکھا تھا، یعنی 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ جو 3 لوگوں میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان تھے، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ تھوڑے ضعیف تھے، کمزور تھے، اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمزور تھے۔ 2 ضعیف تھے، 1 جوان تھا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، حدیث میں پورا انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ غزوے میں کیوں نہیں گئے، اور پھر آپ کے ساتھ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے، اس کے مصداق آپ ہیں، واقعہ بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا، پوری تمہید باندھی کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اور میں اسی طریقے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ المنورہ، تو میں نے دیکھا کہ 80 لوگ منافقین ایک کے بعد ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جھوٹی کہانیاں بتاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ باوجود ہے کہ وہ منافق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، چلو ٹھیک ہے جاؤ تمہارا عذر قبول۔ کہتے ہیں ان 80 لوگوں کے بعد میں نے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ قریب نہیں آیا تھا، میرے ذہن میں بھی شیطان ڈال رہا تھا۔ کیا ڈال رہا تھا؟ کہ بھئی کوئی بہانہ سوچو ذرا، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ لیکن آقا کے دیدار کی برکت، جیسے ہی آقا علیہ السلام مدینہ کے قریب ہوئے، شیطان میرے دل سے دور ہو گیا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں 80 لوگ تو نکل گئے، اور اب نمبر آیا ہمارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اور آپ ناراضگی کے ساتھ مسکرائے۔ ایک ہوتا ہے نا مسکرانا، ایک تو ہے خوشی کے لیے، ایک جو ہے طنز کے طور پر مسکرا بھی رہا ہے اور آدمی، اور اندر سے تھوڑا سا ناراضگی بھی ہے۔ کہتے ہیں سمجھ تو گیا میں، وجہ یہ تھی کہ اس غزوے میں پورے سفر میں تو میرا نام نہیں لیا، اتنے بڑے جنب غفیر میں جس میں 30,000 صحابہ ہیں، فرماتے ہیں غزوے میں جیسے ہی تبوک میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر کے پکار دیا۔ کتنی محبت ہوگی 30,000 لوگوں میں ایک نام کو بلند کرنا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے، اس کا کیا ہوا۔ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے دیں گے، اور میں آپ کے دل کے اتنے قریب ہوں، اندازہ نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں تربیت، اسے کہتے ہیں رہنمائی، اسے کہتے ہیں محبت۔ کہتے ہیں بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا بھی کھڑے ہو کر کے کہ اسے غرور آ گیا ہے، اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسہ ویسا آ گیا ہے۔ آج کل وہ موج مستی میں، یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ وہ تو اب منافق ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم نے کبھی بھی اس شخص کو نفاق کے ساتھ نہیں پایا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا ایمان والا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ نہ آ سکا، لیکن وہ منافق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یاد کی وجہ سے میرے اوپر میرا مسئلہ اور بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں مجلس میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور کہا آ جاؤ، چلو تم بھی بتاؤ کیا بہانہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اپنے پیارے سے، اپنے نبی سے، میں نے کہا اے محبوب کبریا، میرے پاس اللہ نے ایسی زبان دی ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اپنی ملمع سازی سے اور اپنی انداز گفتگو سے میں اس کا اتنا زیادہ اس کو مسحور کر دیتا کہ وہ میری بات کا، میرے بہانے کا بالکل یقین کر لیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کے چہرے کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے مجھے معلوم ہے اگر میں سچ بولوں گا تو آپ ناراض ہوں گے، لیکن اللہ آپ کو مجھ سے راضی کر دے گا، لیکن اگر میں نے جھوٹ بولا تو آپ فی الحال کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور پھر وہ وحی کے ذریعے سے میرے جھوٹ کو سب کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔
اللہ کے نبی اس لیے میں کوئی بہانہ نہیں بناتا. وجہ یہی ہے آج کل میں بات رہی اور میرے پاس تھوڑے بہت پیسے بھی تھے، اچھا خاصا ماحول تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو بہت غزووں میں رہ چکا ہوں، اگر ایک غزوے میں نہ گیا تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر امید تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے بالکل صحیح انداز سے کوئی عذر بیان نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اب تمہارا فیصلہ بھی اللہ کرے گا، تمہارا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ اب قرآن کی آیت بتائے گی، اللہ وہی بھیجے گا تب آپ کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، لہٰذا تم یہاں سے ہٹ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں 3 لوگ، ان کے قریب کوئی نہیں جائے گا، ان سے تعلق کوئی نہیں رکھے گا، ان سے خرید و فروخت کوئی نہیں کرے گا، ان سے ہنسی مذاق کوئی نہیں کرے گا، سب لوگ ان سے بائیکاٹ کر لو. کہتے ہیں اسی مجلس میں جب میں واپس لوٹ کر کے آ رہا تھا تو مجھے کسی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ کو اتنا شریف بننے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ دیکھ رہے ہو کھلے ہوئے منافق آقا کے پاس آ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے نہیں ہے، ان کے لیے جب آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ تو پکے مسلمان ہو، 2-4 باتیں آپ کو کہہ دینی چاہیے تھی، بچاؤ تو کرنا چاہیے تھا آپ کو. کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے اتنا چڑھایا کہ میں تھوڑی دور تو نکل گیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ مجھے دوبارہ جانا چاہیے اور مجھے پھر کوئی نہ کوئی جھوٹ اور ملمہ سازی کرنی چاہیے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی سے بچ جاؤں. اتنا لوگوں نے چڑھایا. یہ لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ آدمی کو چڑھا دیتے ہیں اوپر، پھر اس کے بعد اتارنے کا نام نہیں ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ آیا، کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی میری طرح ہے جس نے سچ بولا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو. تب 2 بزرگوں کی بات کھلی جن کا میں نے نام لیا، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما. فرماتے ہیں کہ وہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، وہ لوگ تو بدر میں بھی شامل تھے. مجھے فوراً اندر سے ایمان میرا بولا کہ جب اتنا جلیل القدر صحابی بھی میری لائن میں اور میری صف میں کھڑا ہے، جو کہ بزرگ بھی ہے، صحابی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب بھی ہیں، اور یہ سب کے سب عمر دراز لوگ ہیں دونوں، تو میں تو پھر بھی جوان ہوں، لہٰذا جب وہ بوڑھے ہمت کر سکتے ہیں سچ بولنے کی تو کعب ابن مالک تجھے جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا جاؤ اب تم مجھے چڑھاؤ مت، اپنے گھر جاؤ، میرا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں یہ بات کہہ کر کے ہم نکل تو آئے. اس کے بعد ایک دن برداشت کر لیا، جن صحابہ سے روزانہ میٹنگ ہوتی ہو، ہنسی مذاق ہوتی ہو، بھائی جن ساتھیوں تھے، جن دوستوں سے، اور وہ اچانک سے منہ پھیرنے لگے. سوال تو اٹھے گا کہ اللہ ایسا ہوا کیا ہے؟ اب سب کام ہو گئے، باپ نے، بھائی نے، چچا نے، تایا نے، سب نے اپنا ناتا چھوڑ دیا، دوستوں نے بھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دن گزر گئے، 2-4 دن، 5 دن، تو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب زندگی ختم ہے. کہتے ہیں میں تو برداشت کر پایا، لیکن میرے ساتھ جو 2 لوگ تھے نا، ان 40 دنوں کے اندر انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا، سوائے رونے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لگاتار 50 دن وہ دونوں بوڑھے روئے ہیں. کہتے ہیں میں جوان تھا، میری بھی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن جوانی کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، سلام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیتے، جان نکل کر کے رہ جاتی. جس چہرے کو دیکھ کر کے زندگی تازہ ہوتی ہو، جو چہرہ دن میں 5 مرتبہ مسکرا کر کے دیکھتا ہو، اس چہرے کو دیکھا اور سمجھا کہ ہم سلام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں. کہتے ہیں جان نکل جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارا. کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نماز پڑھنے جاتا، وہ صحابہ تو گھر سے نہیں نکل رہے تھے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا اور جان بوجھ کر کے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا. نہیں بول رہے، ہو سکتا ہے پاس میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی دن دھوکے سے ہی میرا نام لے دے. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے
وہ اگر غصہ بھی ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی میں بھی یہ امید رہتی ہے نا، ہو سکتا ہے کسی دن میرا محبوب میرا نام لے دے، غصے میں ہی صحیح، لیکن کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام نہیں نکلا، لیکن بولے میں کنکھیوں سے نیت باندھ کر کے دیکھتا تھا اپنے نبی کو، میں نے یہ پایا کہ جیسے میں نیت باندھ کر کے اللہ کے سامنے جب قرآن پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ جاتے کہ یہ اب منہمک ہے نماز میں، تو میری طرف آپ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں میں اپنی کنکھیوں سے دیکھ لیتا تھا، اس وقت مجھے قوت آتی کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ضرور ہے لیکن میرا نبی مجھ سے دور نہیں ہے، میرا نبی مجھ سے دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی واقعے میں ایک مرتبہ ابو قتادہ میرے جگری دوست چچا زاد بھائی، میں ان کے پاس گیا، کہتے ہیں کہ راستے سے تو جا نہیں سکتا تھا کیونکہ راستے پر جس سے بھی ملو السلام علیکم، وہ نیچے منڈی کرے وہ نکل جائے، جسے سلام کرے وہ نیچے منڈی کرے نکل جائے، بھائی یہ دے دو، چنے کی دال دے دو، فلانا دے دو، بھائی کہیں اور سے لینا جا کر کے، سب ختم، سارے گھر والوں کو سامان مل رہا ہے، انہیں نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں اس دوران ابو قتادہ کے باغ میں ہوتا ہے نا، باؤنڈری ہوتی ہے باغ کے چاروں طرف، کہتے ہیں باؤنڈری سے کود کر کے گیا، میں نے ابو قتادہ کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کیا ابو قتادہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ پہلے تو کہتے ہیں میں نے ویسے ہی سوال کیا ابو قتادہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، میرا کیا گناہ ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آخر میں نے ان سے کہا کہ ابو قتادہ تم یہ جانتے نہیں ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ کہتے ہیں انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا، انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جملہ سنا دل میں ایک سوئی سی چبھ گئی اور میری آنکھ سے آنسو نہ رک سکے۔ کیا میں اتنا بڑا باغی ہو گیا؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا نبی مجھ سے ناراض ہے، پھر دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی جانے کا کیا مقصد ہے؟ بھئی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے اور بعد مرنے کے کس کا سامنا ہوگا؟ اللہ کا سامنا ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ کہتا روتے روتے برا حال، گھر آ گیا، بیوی سے بھی ذکر کیا، بیوی بھی پیچھے ہٹ گئی، بولے بھائی ہمیں کچھ نہیں پتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اب ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے 40 دن گزر گئے، 50واں جو عشرہ یعنی 10واں عشرہ جو آخری شروع ہوا، 40 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور آ گیا۔ وہ فرمان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا صحابہ کو بھیج کر کے ان تینوں سے کہو اپنی بیویوں سے بالکل جدا ہو جائے، گھر سے نکل جاؤ۔ بولے رہی بچی کسر یہ تھی کہ بیوی کھانا دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر شوہر کا نمبر ہی نہیں آیا کہنے کا، بیویوں نے کہہ دیا السلام علیکم ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ محبت اتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت تھی، شوہر بولے طاق میں بیٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو کھانا ملے گا، نہیں ہوگا تو کھانا نہیں ملے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے کہا، میں نے کہا بھئی ایسا ہے یہاں رہو گی تو ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے آپ میں کے چلی جاؤ۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، بوریا بسترا اٹھایا، میں کے چلی گئی۔ کیا محبت ہوگی، اندازہ تو لگائیے آپ، کوئی بیوی اپنے شوہر کو اچانک سے چھوڑتی نہیں ہے، اور جس سے مطلب سالوں گزر چکے ہوں محبتوں میں، اور اچانک سے کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ تم اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤ، وہ بوریا بسترا اٹھائے اور چل دے۔ عورتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار محبت تھی۔ آج کی عورتوں کو تو ہم دین سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، انہیں واقعات ہی نہیں پتا، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور جب اندازہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اور دین نہیں ہے تو جھگڑے برابر لگاتار ہوتے رہتے ہیں۔ گھروں میں جا کر سنایا کریں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، تینوں لوگوں کی بیویاں ان سے جدا ہو گئیں۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ آ کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو شوہر ہیں، آپ کا حکم تو میں نے مان لیا، میرے شوہر بہت بوڑھے ہیں، اور جب سے آپ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان سے بائیکاٹ کر دو، وہ اللہ کا بندہ گھر سے ہل ہی نہیں رہا ہے، روتے روتے، اس کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی وہ اپنا کچھ اٹھا نہیں پاتا تھا، اب اس کے حالت اور زیادہ دگرگوں ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے کھانے پینے کے لیے میں اس کے گھر رک جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کہنے کا مقصد ہے ہم بستری نہ ہو، باقی تم اس کی خدمت کر سکتی ہو،
اتنی اجازت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے لی۔ کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ جوان ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے آ کر کے پھر کچھ مخبر آ گئے میرے پاس، ارے بھائی صاحب آپ کہاں ہو؟ دیکھو ادھر چھوٹ مل گئی، آپ بھی چلے جاؤ، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ چھوٹ مل جائے گی، آپ کو بھی چھوٹ مل جائے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھائی میرا منہ اس قابل نہیں ہے، میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں آقا کے دربار میں جا کر کے، ایک تو ویسے ہی گناہ گار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ناراض کر رکھا ہے، اس ناراضگی پر بھی میں جا کر کے کہوں کہ مجھے اجازت دو، میری بیوی میرے گھر پر رہے گی، ارے وہ تو بوڑھے ہیں، میں کوئی بوڑھا تھوڑی نہ ہوں، میں تو اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات تو گزر گئی، ان 50 دنوں کے اندر جو قرآن کی آیت کہتی ہے میرے ساتھ وہ معاملہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یعنی اپنے آپ سے پریشان ہو گئے، آخر میں کروں تو کروں کیا، نہ تو مر سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں، آقا کی محبت کے بغیر نہ جینا پسند تھا اور نہ مرنا پسند تھا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان لوگوں کے گمان کو ذکر کیا، انہوں نے گمان کیا کہ اب اللہ کے علاوہ واپس لوٹنے کا کوئی بھی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، اب تو صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ کہتے 50 دن کے بعد، صبح کے بعد، بلکہ اس دوران ایک واقعہ اور ہوا، ملک شام سے، میں نے بتایا تھا کہ شام والے لوگ مل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبوک کی وجہ یہ رہی کہ وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ ملک غسان کا ایک قاصد آ گیا بازار میں، اور وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے؟ کہتے ہیں کسی نے بتا دیا، میں گزر رہا تھا راستے سے کہ یہ ہے کعب بن مالک۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک غسان نے آپ کے پاس ایک خط بھیجا ہے، یعنی ایک عیسائی بادشاہ نے خط بھیجا ہے، آپ ذرا اس کو پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میں نے پڑھ کر کے دیکھا تو اس پہ اما بعد سلام عرض یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ذلیل کر دیا گیا ہے، آپ کو جو ہے اپنی جماعت سے نکال دیا گیا ہے، فلاں فلاں اس طریقے کی باتیں، اور آگے کہی گئی کہ آپ کو اللہ نے ذلیل پیدا نہیں کیا، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو پوری عزت دیں گے، پوری فیسلٹی دیں گے، جو چاہیے آپ کو وہ ملے گا، مکان ملے گی، عورت ملے گا، پیسہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، آپ ہمارے ساتھ آ جائے گی، ہم آپ کو عزت دیں گے۔ یہ بہکانے کا کام قوم کو آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ ایک جواب تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کعب کتنا ذلیل انسان ہے تو، کہ یہی کمی رہ گئی تھی کہ آقا کی محبت میں ایک اور امتحان۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط لیا اور وہاں پر تنور جل رہا تھا، اس کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو جو لتاڑ لگائی، بھاگ جا، نکل جا یہاں سے، میں اپنے نبی سے جو محبت کرتا ہوں، میری جان اور مال سب ان پر قربان ہیں۔ کہتے ہیں 50ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ ذکر فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر مہربان ہو گیا ان پر تاکہ وہ پھر آ جائیں، یعنی وہ لوگ توبہ کر لیں، اللہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں توبہ کی توفیق دی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ مہربان ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اللہ التواب الرحیم۔ اب اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اب توبہ ان کی قبول ہونی ہے۔ 50ویں دن صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جبل صلہ ایک جگہ ہے، وہاں پہاڑ سے لوگ چلا رہے ہیں ہلال ہلال، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس رات فجر کے بعد میں نماز پڑھ کر کے اپنی چھت پر ایسے بیٹھا ہوا تھا اور اندر اندر کڑ رہا تھا کہ آخر میرا رب مجھ سے راضی کب ہوگا، میرا نبی مجھ سے راضی کب ہوگا۔ کہتے ہیں تڑپ رہا تھا، پھوٹ رہا تھا، اور ان دو صحابہ جو بوڑھے تھے ان کے تو رونے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ محبت کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں ہمارا بھی دل تڑپے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر کے آئے صحابہ، کہنے لگے مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ 50 دن گزرے، 50 دن۔ بہرحال یہ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو توبہ قبول ہوئی ہے یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے آپ کو رحم آ گیا، آپ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکراہٹ میں کہتے ہیں کہ میرے نبی جب مسکراتے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا ہے، ایسے چہرہ چمکتا تھا۔ فرماتے ہیں اس چمک سے ہی مجھے پتا چل گیا کہ آپ مجھ سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہی تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن مبارک دن عطا فرمایا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک جیوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں مرتے دم تک اس شخص نے کبھی زبان پر جھوٹ نہیں لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین، کیونکہ سچ کی وجہ سے اللہ نے نجات دی تھی۔ سچ میں طاقت بہت ہے لیکن ہمارے اندر سچ بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہماری دکان چلے گی اس وقت جب ہم جھوٹ بولیں گے، ہم کاروبار کریں گے جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار نہیں چلے گا۔ میرے بھائی، جن لوگوں نے سچ کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالی ہے، یقیناً انہیں شروع میں تکلیف ہوئی، لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے سچ کی بنیاد پر آج بھی جن لوگوں کو عزت دی ہے، مارکیٹ میں ان کا سکہ چلتا ہے، یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آج بھی ہم لوگ ایسے آدمی کو مارکیٹ میں تلاش کیسے آدمی کو کرتے ہیں؟ بھائی چاول ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس جائیں گے، وجہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ آدمی جو کام کرتا ہے ایمانداری سے کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے اس کا جو سکہ چل رہا ہے وہ ایک دن کی ایمانداری کی وجہ سے تو نہیں چلے گا صاحب، کہ صاحب آج ایمانداری کر کے دیکھ لو، سکہ چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں چلا تو کل سے وہ جھوٹ زندہ باد۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، اس نے بھی قربانیاں دی ہوں گی، اس کا بھی کاروبار بند ہونے کے کگار پر ہوگا، لیکن جب اللہ کو پیار آ گیا تو اب اسی سچ کی بنیاد پر اللہ نے اس کو نیک نامی بھی عطا فرما دی اور اس کا کاروبار بھی چلا دیا۔ تو بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا کاروبار، اپنا کام انشاءاللہ سچ بول کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب آگے ارشاد فرمایا ہے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ۔ دیکھیے جو لوگ یہ غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو ذرا تنبیہ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ مدینے یعنی شہر والوں کے لیے اور جو اس کے ارد گرد دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے ان يتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، ایک قاعدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ یہ بات بھی جائز نہیں اور لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبوب سمجھیں۔ کسی امتی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتی ہے، کہتے ہیں نا جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ محبت جب تک یہ نہ کہہ دے میرا محبوب میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، تب تک وہ محبت کچی اور ادھوری ہے۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے میرے نبی سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر جان کی ضرورت پڑے تو میرے نبی کی جان افضل ہونی چاہیے اور تمہاری مفضول ہونی چاہیے، اور جب مال کی ضرورت پڑے تو آپ کا مال اللہ کے نام پر اور جیسے خرچ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ لوگ جو جہاد پر نکلے تھے انہیں پیاس بھی لگی، تھکے بھی، محنت بھی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ ایسے ہی بس محنت ان کی لے لی ہم نے اور کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو نہ تو پیاس پہنچتی ہے اور نہ ہی محنت اور نہ ہی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جس جگہ پر وہ کفار پر غلبہ ڈالیں اور ان پر غصہ کریں، اور نہ ہی کسی دشمن سے وہ کوئی چیز پاتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہوں کہ صاحب آپ نے نماز پڑھ لی اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ نے راستے سے پتھر اٹھا دیا اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ نے کسی کا پتنالہ غلط تھا صحیح کر دیا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے راستے میں ایک قدم بھی چلو گے تو اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اس لیے کہ میں خودداروں سے بھی زیادہ خوددار ہوں۔ ایک خوددار انسان جو کہ مخلوق ہے جب وہ کسی کا لیا ہوا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے، اسے گوارا نہیں ہے، تو اللہ کیسے کسی کا لیا ہوا رکھ لے گا؟
اللہ فرماتا ہے تمہارے کرنے کی دیر ہے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری آیت، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو اور بدلے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ اپلائی ہوتا ہے ہر چیز پر۔ آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں، کوئی بھی اچھا کام کر لیں، کوئی بھی کام آپ حلال طریقے سے کاروبار کر لیں، اللہ فرماتا ہے محنت ضرور لگے گی، لیکن اس محنت کو بارآور کرنا یہ میرا کام ہے، میں کسی محسنین، کسی نیک آدمی کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، غربت سے نہیں نکل پا رہا، میں تو صاحب کبھی کبھی صدقہ بھی کرتا ہوں، لیکن میرے بچے تو صحیح نہیں ہو پا رہے۔ بھائی اپنی تدبیر میں کمی دیکھو، جو آپ کر رہے ہو اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، دنیا میں دے گا، دنیا میں نہیں ملا تو سب سے بہترین بدلہ تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا۔ اس وقت بندے کو جب بدلہ دیا جائے گا، حدیث میں ہے کہ وہ بار بار کہے گا کاش کہ میری اور نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا، سب کچھ آخرت میں مل جاتا، اس سے بڑھیا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔